دوستو، اکتوبر 1999 کا دن ہے جب پاکستان کا آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف کمیٹی پرویز مشرف اپنے سری لنکا کے سرکاری دورے سے PIA کی کمرشل پرواز 777 سے واپس کراچی آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ میجر جنرل طارق مجید اور بریگیڈیئر ندیم تاج بھی جہاز میں سوار تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاز میں سرکاری اہلکاروں سمیت مسافر بھی موجود تھے۔ جہاز ابھی فضا میں ہی ہے جب وزیر اعظم نواز شریف یکایک پرویز مشرف کو اس کے عہدے سے ہٹا کر DGISI جنرل ضیاء الدین بٹ کو آرمی چیف بنانے کا اعلان کر دیتا ہے۔ اس اعلان کے فوراً بعد سول ایویشن کو حکومت کی جانب سے ہدایت جاری کر دی جاتی ہے کہ مشرف کا طیارہ کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ مت ہونے دیا جائے۔ فضا میں اڑتے طیارے کے اندر بیٹھے مشرف کو کچھ علم نہیں کہ نیچے زمین پر کیا ہو رہا ہے۔ پھر اچانک پائلٹ مسافروں کو بتاتا ہے کہ حکومت کی جانب سے جہاز کو کراچی ایئرپورٹ لینڈ کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ مشرف سمیت تمام مسافر ششدر رہ جاتے ہیں۔ پائلٹ سمجھتا ہے کہ شاید کنٹرول ٹاور میں بیٹھا بندہ مذاق کر رہا ہے۔ وہ ایک مرتبہ پھر لینڈنگ کے لیے رابطہ کرتا ہے اور اسے ایک مرتبہ پھر انکار سننے کو ملتا ہے۔ اس دوران طیارہ فضا میں 30 منٹ تک گردش کرتا رہتا ہے۔ جہاز میں فیول کا لیول کم ہونا شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ مسافر بلند آواز میں کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر چکے ہوتے ہیں۔ مشرف اٹھ کر کاکپٹ میں جاتا ہے اور کنٹرول ٹاور سے خود رابطہ کر کے کہتا ہے کہ وہ آرمی چیف ہے، جہاز کو لینڈ کیوں نہیں کرنے دیا جا رہا۔ آگے سے جواب ملتا ہے کہ حکومت کا حکم ہے کہ آپ کے جہاز کو پاکستان میں لینڈ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ مشرف کہتا ہے کہ جہاز میں صرف وہ اکیلا سوار نہیں بلکہ 150 دوسرے مسافر بھی موجود ہیں۔ جہاز کا ایندھن کم ہو رہا ہے، ان کی زندگیاں خطرے میں پڑ چکی ہیں۔ آگے سے تھوڑی دیر تک خاموشی ہوتی ہے، پھر چند منٹ بعد کنٹرول ٹاور سے جواب ملتا ہے کہ حکومت نے بات کر لی ہے، آپ جہاز کو موڑ کر انڈیا کی طرف لے جائیں اور بھارتی ریاست گجرات یا احمد آباد میں لینڈنگ کر لیں۔ یاد رہے کہ ابھی 1 سال قبل مشرف نے کارگل کے ذریعے بھارت کو شدید ضرر پہنچائی تھی اور اب حکومت پاکستان اپنے آرمی چیف سے کہہ رہی تھی کہ اس کا طیارہ پاکستان میں لینڈ نہیں ہو سکتا، البتہ بھارتی ریاست گجرات میں لینڈ کر لے۔ اس وقت گجرات کا وزیر اعلیٰ بھی شاید مودی ہی ہوا کرتا تھا۔ مشرف یہ سن کر سکتے میں آ گیا۔ اس نے پائلٹ سے کہا کہ وہ کراچی کی بجائے نواب شاہ ایئرپورٹ کی طرف جہاز موڑ لے اور وہاں لینڈنگ کی کوشش کرے۔ پائلٹ نے ایسا ہی کیا، لیکن وہاں سے بھی حکومت کی طرف سے انکار ہی ملا۔ جہاز میں موجود مسافروں کو اپنی موت صاف نظر آنا شروع ہو چکی تھی کیونکہ جہاز میں صرف 50 منٹ کا فیول باقی بچا تھا۔ مشرف کے کہنے پر جہاز کو واپس کراچی کی طرف موڑا گیا۔ حکومت کی ہدایت پر رن وے کی بتیاں مکمل بجھا دی گئیں تاکہ جہاز لینڈ نہ کر سکے۔ یہ دیکھ کر پائلٹ نے مایوسی سے مشرف کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ اب کیا ہو سکتا ہے۔ مشرف نے کنٹرول ٹاور سے آخری مرتبہ بات کی اور کہا کہ اس کی ملٹری پولیس سے بات کروائی جائے یا پھر انہیں اس صورتحال سے آگاہ کیا جائے۔ اس دوران فوج کی قیادت تک خبر پہنچ چکی تھی۔ لیفٹیننٹ جنرل مظفر عثمانی نے فوری طور پر کراچی ایئرپورٹ کو سیز کر کے کنٹرول سنبھالا اور مشرف کا طیارہ بحفاظت لینڈ کروا دیا۔ اس کے ساتھ ہی ملٹری پولیس نے ضیاء الدین بٹ کو گھر میں محصور کر دیا تاکہ کمان کی تبدیلی نہ ہو سکے۔ مشرف طیارے سے باہر نکلا، مسافروں کو بحفاظت لاؤنج تک پہنچایا اور وہیں کھڑے ہو کر اس نے ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی اور نواز شریف حکومت برطرف کر دی۔ یہ واقعہ منو ان درست ہے جو کہ ویکیپیڈیا سمیت دنیا کے تمام اخبارات کی ویب سائٹس پر موجود ہے۔ کیا 150 مسافرین کی زندگی خطرے میں ڈالنا اقدام قتل کے مترادف نہیں تھا؟ کیا پاکستان کی فوجی قیادت کو بھارت کی سرزمین پر زبردستی طیارہ لینڈ کرنے کا کہنا سنگین غداری نہیں تھا؟ اور ہاں، مشرف کے ٹیک اوور کو اس وقت کے چیف جسٹس سعید الزماں صدیقی نے قانونی قرار دیتے ہوئے 3 سال کی مہلت دے دی تھی۔ سعید الزماں صدیقی کو نواز شریف نے زرداری کے مقابلے میں اپنا صدارتی امیدوار بھی کھڑا کیا تھا۔ بعد میں آنے والے چیف جسٹس ارشاد حسن نے بھی مشرف کے ٹیک اوور اور آئینی معطلی کو جائز قرار دیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس افتخار چودھری بھی توثیق کرنے والے ججوں میں شامل تھے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اگر سزا دینی ہی ہے تو پھر سب کو دی جائے تو اس کے پیچھے یہی وہ واقعات ہیں۔ دیکھا جائے تو مشرف کا قصور کم تھا اور اسے اکسانے والا، غیر آئینی احکامات دینے والا نواز شریف اصل غداری کا مرتکب تھا۔